ناظرین، اسلام کی تاریخ سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ اس کی جہاں چاہیں شادی کر دیں۔ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی شادی آپ مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آنا، ہم وہی حق مہر بنا کر اس کا نکاح تجھ سے کر دیں گے۔ وہ صحابی اپنے گھر گیا، مگر غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک چادر ہے، اس میں سے آدھی میں حق مہر میں اسے دے دیتا ہوں اور آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، مگر اٹھ کر جانے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا، تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی وہ صورتیں تم اسے یاد کروا دینا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ فرض تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، چاندی اور سونا تو دور کی بات۔ کتب احادیث میں ایسی غربت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانیاں نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کا حکم دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شادی کی استعداد نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استعداد رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استعداد نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے گناہ سے بچنے کی ڈھال ثابت ہوگا۔ جو قربانی کے ایام قریب آئیں گے، غریبوں کے بہت سے خیر خواہ اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد غریبوں کی حمایت نہیں بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔